مولانا روم فرماتے ہیں مدینے میں ایک سارنگی رہتا تھا، سارنگی بانسری بجانے والا، اسی سے اس کی کمائی چلتی تھی، بجاتا تھا، سریلی آواز، سریلی اس سے میوزک نکلتی تھی، لوگ سنتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، اسی کی کمائی میں چلتے رہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے نوجوانوں، وقت سب کے ساتھ ہمیشہ ویسا نہیں رہتا۔ آج جو نوجوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا فرق ہے، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میرے پاس مال ہے، میں جو چاہوں کر لوں گا۔ وقت سب کے ساتھ یکساں نہیں رہتا، بہت جلدی چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے بارے میں، ابھی میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال پہلے کی بات، جن کا یہ اعلان تھا کہ اتنا مال ہے کہ ہماری 7 پشتیں کھا سکتی ہیں، لیکن اسی بندے کو میں آج دیکھتا ہوں وہ 10-10 روپیہ مانگتا ہے، 10-10 روپیہ آج بھی مانگتا ہے۔ کہاں گئی دولت؟ ایک حالت میں ہمیشہ انسان نہیں رہتا، بدل جایا کرتی ہے کیفیتیں۔ وہ سارنگی جو زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے پیسہ کماتا تھا، 80 سال کا ہو گیا، سانس پھولنے لگی۔ اب جب سانس پھولنے لگی تو بانسری بجتی نہیں، لے ٹوٹ جاتی ہے، لوگ نہیں سنتے تھے، کہتے تھے بڑھاپے میں اس کی بانسری بجتی ہی نہیں، کیا بات اس کی باتیں کو سنے۔ لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے جانے لگے، نہ کوئی محفل گرم ہوتی، نہ کوئی اس کو پیسہ دینے والا تھا۔ اور اب تو ایسے حالت ہو گئی کہ اس بوڑھے کے 80 سال کی عمر میں پیٹ کے لالے پڑ گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ملتا تھا وہ بانسری کے بجانے سے ملتا تھا۔ تھک ہار کر کے اپنی بانسری کو لے کر کے آیا جنت البقیع قبرستان، مدینہ طیبہ کا مشہور قبرستان۔ غالباً ایسی کوئی مقدس رات رہی ہوگی، یہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے۔ رات کافی ہو چکی، مدینہ سو رہا، مدینے کے لوگ سو رہے ہیں، اور وہ قبرستان میں آیا اور قبروں کو دیکھنے لگا۔ کہا عنقریب میرا بھی یہی جانا ہے، مجھے بھی منو مٹی تلے اب دب جانا ہے، چند لمحوں کا میں مہمان ہوں، چند دنوں کا پتہ نہیں۔ اور زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے کھاتا رہا۔ آج کے دن اس نے کیا کیا، بانسری اٹھایا اور توڑ دیا، لکڑی کی ہوتی تھی، توڑ دیا اور کہا اے رحمان تیرا بندہ ہوں، دنیا نے مجھے کھلانا پلانا چھوڑ دیا ہے، کیا اب تو بھی نہیں کھلائے گا، کیا تو بھی نہیں پلائے گا؟ وہ پکارتا رہا اور روتا رہا اور کہا میرے پاس اس کے علاوہ اب کوئی دروازہ باقی نہیں ہے کہ میں پلٹ کر کسی اور سے سوال کروں۔ لوگ عزت دیا کرتے تھے، بانسری والا، سارنگی والا بڑی میٹھی آواز میں بجاتا تھا۔ آج جب ایسی کیفیت آئی تو سارنگی بانسری توڑ دیا اور پکارتا پکارتا تھک ہار کر اسی قبرستان میں مٹی میں ہی سو گیا، تھک کر کے گر گیا نیچے۔ جانتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رات کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ آپ کی آنکھیں کیا بند ہوئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا عمر اٹھو مسجد سے، جاؤ جنت البقیع میں میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے، میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے، میرے رب نے حکم دیا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بیدار ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے اور رحمان کا حکم آیا کہ کوئی کھانے کے لیے مجبور ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مقدس مہمان ہے میرے مصطفیٰ کا، کوئی مقدس مہمان ہے، کوئی بڑا نیکوکار آدمی ہے جس کے لیے مولا نے حکم فرمایا، اپنے گھر سے دوشا بنوایا اور اچھی غذا بنوائی اور لے کر کے خود اپنے ہاتھ سے جنت البقیع آئے اس مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کون مقدس مہمان ہے؟ پورے قبرستان میں کوئی نظر نہیں آیا اور اس مٹی پر یہی بوڑھا کمزور اپنی بانسری توڑے ہوئے گرا ہوا نظر آیا۔ آپ گئے، اس کو جگایا، پوچھا کون ہو؟ وہ
झिझक करके उठ गया और सामने अमीरुल मोमिनीन को देखकर डर गया कि कहीं मेरी सजा का वक्त ना आ गया हो, कोड़े ना मारे जाए मुझे। उठ गया। हजरत उमर ने कहा, क्या तू ही भूखा आदमी है? क्या तू ही प्यासा आदमी है? कहा, हाँ अमीरुल मोमिनीन, भूखा और प्यासा तो मैं हूं। दस्तरखान वहीं बिछाया, तोशा उसके सामने खोल दिया और कहा, ले खा ले, तेरे खाने के लिए रहमान ने मुझे भेजा है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। वो बूढ़ा एक लुकमा क्या उठाया था कि गर्व से और दर्द से रोने लग गया और खड़ा हो गया और पुकार करके कहने लगा, है मौला, है रब्बे कदीर, 80 साल का हो गया, जिंदगी भर लोगों को खुश करने की कोशिश में तुझसे मुंह फेरा रहा, आज एक रात तुझे क्या पुकारा कि तूने वक्त के अमीरुल मोमिनीन के हाथ मेरा तोशा भेजा, वक्त के अमीरुल मोमिनीन के हाथ मेरे खाने और रोटी का इंतजाम किया। ये कहकर कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे अजीजों, ये आज की रात में तुमसे इतना मुतालबा करूंगा, देर अभी भी नहीं हुई, पलट आने का वक्त है। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, तुम सब के सब अल्लाह की तरफ लौट आओ ए मोमिनो। मेरा मौला फरमाता है, लअल्लकुम तुफ्लिहून, अनकरीब तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। 80 साल अगर मौला से दूर भागता था, एक बार उसे क्या पुकारा। इसी को तो इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात।